Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ہم پچھلی نشست سے جھوٹ کی برائی اور اس کی قباحت، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جان رہے تھے۔ چنانچہ امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا کہ حضرت ابو الحوراء نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حفظت منہ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ قلق اور پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی سچ بول کے قلبی اطمینان حاصل کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ اور مزید دھوکے کی سوچ بچار میں رہتا ہے۔ اور چنانچہ جھوٹ ایسا برا عمل ہے کہ انسان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کی قدر و قیمت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے اور بھوک پیاس کاٹ رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کے ہاں اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جھوٹ کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی جبکہ روزے میں آدمی کو اور بھی برائیوں سے بچنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جھوٹ سے بچے، لیکن صرف جھوٹ کا ذکر کر کے اور اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی بے فائدہ ہونے کا ذکر اس لیے کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ برائیوں میں سے ایک اہم ترین برائی ہے اور برائیوں کی اساس اور جڑ ہے۔ یہ بات امام طیبی نے فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی عام طور پہ تجارت میں، خرید و فروخت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان التجار هم الفجار، کہ تجارت کرنے والے ہی گناہ گار ہیں۔ پوچھا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، الم یحل اللہ البیع، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا، پھر تاجر کیوں گناہ گار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو تجارت کو اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہوا ہے، لیکن فإنهم یقولون ویکذبون ویحلفون ویأثمون، کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو عادت ہی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بات بتائے گی کہ آدمی مال کے حرص میں، کاروبار کی ترقی کے لیے یا وقتی منافع کے حصول کے لیے اکثر تجارت میں جھوٹ بول جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ تجارت کا جھوٹ اسے گناہ گاروں کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث پاک میں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے جو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بیان کی، روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں بازار سے گزرے، اور گزرتے ہوئے فرمایا، یا معشر التجار ان التجار یحشرون یوم القیامت فجار الا من اتقى وصدق وبر، اے تاجروں کی جماعت، قیامت کے دن یہ تاجر گناہ گاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے، مگر وہ تاجر، یعنی وہ تاجر اس صف میں نہیں ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے رہے اور سچ بولتے رہے اور نیکی کو اپناتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ باتیں اور یہ عمل، یعنی سچ بولنا، آدمی کو تجارت کرتے ہوئے بھی گناہ گاروں کی صف سے باہر نکال سکتا ہے۔ چنانچہ امام طیبی نے بات ذکر کی کہ جو سچ بولنے والے تاجر ہیں، اور ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سچ بولنے والے تاجر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو جہاں جھوٹ بولنے کے ساتھ تجارت کرنے میں اتنی بڑی پکڑ ہے، وہاں سچ بولنے کے ساتھ تجارت کرنے میں اتنا بڑا مقام ہے کہ نبیوں اور صدیقوں کی میت حاصل ہوگی۔ اب جھوٹ بولنے کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری انواع ہیں،
جن کو ہم ذکر کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی ایک قسم اور ایک نوع یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ بات بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ آپ نے یہ فرمایا، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ آپ کا ارشاد نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کی ایک بڑی قسم ہے۔ چنانچہ متفق علی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ اسے چاہیے کہ وہ دوزخ میں بنا لے، یعنی مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنے والا دوزخی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی طرف کسی چیز کو نسبت کرتے ہوئے ہم یہ جان لیں کہ واقعی اس کی نسبت صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ہمارے ہاں اس بارے میں عام طور پہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ڈائریاں، کیلنڈر شائع کرتے ہیں اور اس میں دوسری جگہوں سے کہیں سے حدیث نکال کے اور لکھ دیتے ہیں، نیچے حوالہ بھی نہیں لکھتے، اس کی صحت کا بھی معلوم نہیں کس درجے کی صحیح روایت ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جھوٹ کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جھوٹا خواب بیان کرے۔ چنانچہ امام بخاری نے روایت کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افر الفرا ان یری عینہ ما لم ترى، جھوٹ کی ایک بڑی قسم یہ ہے کہ آدمی جھوٹا خواب بیان کرے۔ اور یہ بھی بات پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنا مقام، مرتبہ اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کی نظروں میں ثابت کرتے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑا برا عمل ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت گرا ہوا عمل ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم یہ ہے جو کہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے، امام بخاری نے روایت کیا، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابی، جھوٹ کی ایک بڑی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے، یعنی جس خاندان کا نہیں ہے اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان سے اپنی نسبت ثابت کرے، یا اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دے جبکہ اس کی نسبت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہاشمی کہلائے، اپنے آپ کو صدیقی کہلوائے، عثمانی کہلوائے، فاروقی کہلوائے یا علوی کہلوائے، کوئی بھی نسبت اپنی ہو وہ جھوٹی بیان کرے، ہمیں یہ جھوٹ کی قسم میں سے ہے اور یہ اتنا برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام مسلم نے روایت کیا من ادعى الى غیر ابی او انتمى الى غیر موالی فإن علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا، جو آدمی اپنے خاندان اور اپنے نسب کی جھوٹی نسبت بیان کرے، جس خاندان سے نہیں ہے اور وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے نہ فرض کی عبادت قبول کریں گے نہ نفل کی عبادت قبول کریں گے۔ اور امام بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے فالجنت علیہ حرام، اس شخص پہ جنت حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی نسبت اور نسب کو غلط بیان کرنا یہ بھی جھوٹ کی بدترین قسم ہے، جس پہ آخرت کا بہت بڑا عذاب مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ جھوٹ کی کچھ اقسام کا ذکر آج کی نشست میں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں جھوٹ کی باقی اقسام کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔